سین فرانسسکو کا فشرمین وارف مقبول سیاحتی مقام ہے اور جنگلی حیات دیکھنے کے لیے منفرد جگہ، لیکن یہاں بسیرا کرنے والے سی لائنز کا شور بھی بڑے مسائل سے کچھ سیاحوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ناکافی ہے، جیسے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ، سفری انتباہ اور ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیاں۔ میرے دوستوں نے ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے بارے میں سنا۔ لوگ مجھ سے تارکین وطن کے لیے محفوظ شہروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا وہ دیوار کے ذریعے ہمیں باہر رکھنے کی کوشش کریں گے یا پھر ہمیں کسی خاص شہر میں منتقل کر دیں گے؟ لوگ اس بارے میں اضطراب کا شکار ہیں۔ نیشنل ٹریول اینڈ ٹورزم آفس کے مطابق ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک تیز رفتار اضافے کے بعد گزشتہ سال چین سے امریکہ کے سفر میں تقریباً 6% کمی واقع ہوئی۔ چونکہ چینی سیاح امریکہ کا دورہ کرنے والے غیر ملکیوں کے بڑے گروہوں میں سے ایک ہیں جو یہاں اپنے قیام کے دوران اربوں خرچ کرتے ہیں، امریکی سیاحتی صنعت ان کو دوران قیام بہترین مہمان نوازی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوششوں میں مصروف ہے۔ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل گروپ نے ایسے لوگ ملازم رکھے ہیں جو چینی زبانیں یعنی مینڈرین اور کینٹونیز بولتے ہیں اور کمروں میں چائے پیش کرتے ہیں۔ جب ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی کے سیاحتی حکام کو احساس ہوا کہ چینی سیاحوں پر مشتمل بسیں شکاگو سے یہاں قائم ہارلے ڈیوڈسن میوزیم آ رہی ہیں تو انہوں نے چینی زبان میں بروشرز کا ترجمہ کیا اور بیجنگ ٹریڈ شو تک میں گئے جس میں شرکت کرنے والے وہ واحد امریکی شہر تھے۔ سین فرانسسکو میں سمکو ریسٹورانٹس نے علی پے نامی ایپ کا اضافہ کیا ہے جو چین میں موبائل ادائیگی کا مقبول طریقہ ہے، اور مینڈرین مینیوز بھی شامل کیے ہیں۔ انہیں خاندانی طریقے سے کھانا پسند ہے، اس لیے وہ لابسٹر، کیکڑے، مسلز اور کلیمز پر مشتمل بڑے پکوان آرڈر کرتے ہیں اور پرکشش کھانوں پر مبنی شام کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور چین کے مابین تجارت اس وقت سیاسی بحث میں پھنسی ہوئی ہے، امریکی کاروباری ادارے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ چینی سیاحوں کی بڑی تعداد میں امریکہ آمد جاری رہے۔ فیتھ لیپیڈس کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ۔